کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا. خوش رہیں, آباد رہیں, اپنوں کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ ود سبھی کا آغاز کرتی ہوں. آج بہت ہی پیارا میسیج آپ سے شیئر کروں گی. آج کا میسیج ایک ایسی زندگی کا اتنا قریب ترین ایک ایسا میں کہوں گی موٹیویشنل میسیج ہے جو واقعی میں ایسا ہوتا ہے اور ہم لوگ ان چیزوں کو بالکل بھی محسوس نہیں کرتے. آج آپ کے دل کے قریب چھو دینے والا, دل کو چھو دینے والا میسیج یہ کہ زندگی میں ہم پیسہ کماتے ہیں, آف کورس ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا, ہم اس میں جج نہیں کر پاتے کہ ہمارا پیسہ کیسا ہے, بس کمانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں اور کھانے کی دھن میں لگتے, تو ہمیں یہی نہیں پتہ یہ صحیح ہے کہ غلط. میری بات آپ کو جب سمجھ آئے گی جب آپ یہ میرے سے میسیج سنیں گے. حضرت بہلول دانا شخص جنید بغدادی سے آمنے سامنے. بہلول نے جنید بغدادی سے پوچھا کہ تمہیں کھانے کے آداب معلوم ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے, بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے اور کھانا جو ہے وہ ہم جیسے ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے. انہوں نے یہ بتایا. تو بہلول وہاں سے ان کو کہا کہ تمہیں تو کھانے کے آداب نہیں معلوم اور تم استاد بنے پھرتے ہو. انہوں نے دامن جھاڑا, اٹھ کے چل دیے. جنید بغدادی ان کے پیچھے پیچھے آگے, پھر وہ کہیں بیٹھے تو وہ وہاں پہنچے, انہوں نے سلام پیش کیا. بہلول نے بولا کون؟ انہوں نے کہا میں وہی جنید جس کو کھانے کے آداب معلوم نہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو تمہیں کھانے کے آداب نہیں معلوم تو بولنے کے آداب بتا دو. انہوں نے کہا کہ مختصر بات کریں, سامنے والے کے مزاج کے مطابق بات کریں, اور ایک دو اور باتیں انہوں نے کہیں. تو بہلول نے پھر کہا کہ تمہیں تو بولنے کے بھی آداب معلوم نہیں. انہوں نے پھر دامن جھاڑا اور پھر چل دیے. جنید بغدادی ان کے پیچھے پیچھے آگے چل کے انہوں نے پھر سلام پیش کیا. بہلول نے کہا کون؟ انہوں نے کہا میں جنید بغدادی. انہوں نے کہا ہاں بولو. انہوں نے کہا کہ میں وہی جسے کھانے کے آداب نہیں معلوم, بولنے کے آداب نہیں معلوم. انہوں نے کہا اچھا چلو تمہیں یہ دونوں نہیں معلوم تو چلو سونے کے آداب بتا دو. انہوں نے کہا کہ نماز عشاء کے بعد اللہ کا نام لے کے تسبیح پڑھ کے اپنے پہ پھونک کے سو جائیں. تو انہوں نے جیسے ہی اپنا دامن جھاڑ کے اٹھے اور کہا تمہیں تو سونے کے آداب نہیں معلوم, تو انہوں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اگر مجھے کھانے کے آداب نہیں معلوم, بولنے کے آداب نہیں معلوم, سونے کے آداب نہیں معلوم, اب آپ مجھے میری رہنمائی کریں کیونکہ اب آپ کی رہنمائی واجب ہے. پھر انہوں نے بتایا تم نے جیسے کہا تھا کہ کھانا بسم اللہ کر کے کہے. انہوں نے کہا وہ اپنی جگہ, لیکن یہ دیکھنا کہ کھانا حلال ہے یا حرام. یہ بہت گہری بات ہے. کسی کو چھین کے تو تم نے کھانا نہیں بنایا جو تم اپنے حلق میں ڈال رہے ہو. تم نے کسی کا حق مار کے تو نہیں کھایا. یہ دیکھنا بہت ضروری. اور پھر انہوں نے کہا کہ بات کرنے کا, ہاں جب انہوں نے کہا نا کہ بات سامنے والے کے مزاج سے اور مختصر, انہوں نے کہا نہیں, بات ایسی نہ ہو جس میں کسی کا دل آزاری ہو, کسی کا مان سمان ٹوٹ جائے, کسی کو آپ
طنز مت کریں، بات ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا سونے کا میں نے تم سے پوچھا تو تم نے کہا تسبیح پڑھ کے عشاء کی نماز، یہ اپنی جگہ، کیا تم نے اپنے دل میں کسی کا بغض رکھ کے تو نہیں سو رہے؟ اللہ، سوچ کی بات ہے، ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، کسی کا دل ٹوٹا ہے، کسی کا نقصان ہوا ہے، کسی کی بد دعا لے کے تو نہیں سو رہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کسی کا بغض رکھ کے تو نہیں سو رہے، کسی کی بد دعا رکھ کے تو نہیں سو رہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جاگ رہا ہو آپ کی دی ہوئی تکلیف سے، اور آپ عشاء کے نماز میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کہ اللہ مجھے سلائے اور اسی طرح اٹھا لے، اور اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کیا، آپ نے کسی کی نیندیں تو نہیں اڑا دی۔ یہ ہوتا ہے دانا شخص کی بات۔ یہ بہلول نہیں بلکہ بہت سارے لوگ، جو لوگ ہمیں یہ رہنمائی دیتے لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جنید بغدادی نہیں پوچھ رہا، بلکہ بہت سارے لوگ پوچھتے نہیں ہیں، حلال حرام کا کوئی بھی کمپیریزن نہیں کرتے۔ پیسہ کمانے کا تو منع نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی شکل میں آپ کو ضرور تکلیف دے گا۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں کہتی ہوں کہ اللہ پاک آزمائشوں میں ضرور ڈالے، کیونکہ آزمائشوں میں ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا، ہم لوگ بھٹک جاتے ہیں، لیکن اللہ پکڑ میں نہ ڈالے۔ یہ جو پکڑ ہوتی ہے نا، یہ ہمیں کسی کی بد دعاؤں کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اگر کوئی کسی تکلیف میں ہے اور اسے کہیں کہ یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے، ہو آر یو، کون ہیں آپ جو یہ جج کرنے والے۔ ایک اور بات کہوں گی، کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم ایک دوسرے سے سوالات کون سے کرتے ہیں؟ کیا میں مذہب کی شاید اتنی میری تعلیم نہیں ہوگی، یا میں نالج میں کہوں گی، معلومات اردو میں بڑا اچھا ورڈ ہے، اتنی نہیں ہوگی، لیکن جتنی ہے کوشش کرتی ہوں تھوڑی سی، اور کہتے ہیں نا سیکھتے رہو، کبھی یہ نہیں کہا میں نے میرا بس انف نہیں، میں بہت سارے لوگوں سے بہت کچھ سیکھتی ہوں۔ میں کہتی ہوں جب یار ہم لوگ کیا کسی عبادت کے لیے کسی یونیفارم کے یا عبادت کے لیے کوئی کلر کے محتاج ہیں؟ اللہ پاک نے تو ایسا کوئی کرائیٹیریا نہیں بنایا۔ ہم کسی سے ملتے ہیں تو پہلے ہم بچوں کے اندر یہ ڈیولپ ہو چکا ہے، ہم یہ پوچھنا بہت اپنا فرض سمجھتے ہیں، آپ پہلے تشیع ہیں، آپ سنی ہیں، آپ اس مذہب سے ہیں، آپ اس مذہب سے ہیں؟ نہیں، ہماری یہ بہت فطرت میں، آپ کہیں گیدرنگ ہوگی نا، ہم ایسے بیٹھے ہوئے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے اور مذہب کے بارے میں پتہ کچھ بھی نہیں ہے زیادہ، اور ہم لگے ہوئے ہیں کسی کو کافر کہنے کے لیے ریڈی ہیں بالکل، کہ وہ اس طرح ہماری جیسی عبادت نہیں، کیونکہ وہ ہم جیسا نہیں ہے اسی لیے وہ کافر۔ مجھے بتائیں ہم کیا جج کر سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ حق دیے کہ میں کسی کو کافر کہہ سکوں؟ نہیں، ہم یہ نہیں پوچھتے تمہاری طبیعت کیسی ہے، نہیں پوچھتے، ہم یہ پوچھتے تم نے نماز پڑھی؟ مجھے بتائیں نا کہ کوئی قبر میں جائے گا کہ یہ سوال مجھے جا کے کرنا ہے تو نے نماز پڑھی کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ پوچھنا چاہیے تمہارے بچے کیسے ہیں، تم نے اتنے دن یہاں پر کراچی میں اپنا وقت گزارے ہو، پتہ نہیں کون سے شہر سے وہ آیا ہے، کیا تم نے اپنی بیوی سے بات کی؟ تمہیں بچے یاد آتے ہیں؟ میری ضرورت ہے؟ نہیں۔ تم بیماری سے اٹھے ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تمہارے کچھ چیز لانے والا ہے گھر میں، کوئی عورت اکیلی رہتی ہے، اس کو یہ پوچھنا گوارا نہیں ہے، اس پہ یہ گوارا اس کے گھر میں فلانا آ گیا، اس کے گھر میں وہ آ گیا، اور پوری گلی میں اس بندے کی بےزتی کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کی عبادات، آپ کے لیے اللہ کا رابطہ، وہ ایک اپنی جگہ بے شک فرض ہے، لیکن آپ جو اس فرض کے اندر جو گناہ کرتے جا رہے ہو نا انسانیت کے ساتھ، با خدا وہ ساری عبادتیں اللہ پاک ہمارے منہ پہ مار دے گا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے کسی بچے کو دھکا دیا، تم نے کسی بندے کا حق کھایا،
اس کی محنت کا پیسہ کھا لیا، تم نے کسی کے ساتھ ناجائز کی اور خوش ہوئے، تو مجھے بتائیں نا وہ اللہ کے لیے عبادتیں کرنے والے لوگ کم ہیں۔ میں نے کہا میری دین میں اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں خدا کے لیے انسانیت کی معلومات ضرور رکھیں۔ انسان ہونا کوئی بڑا فن نہیں ہے، انسانیت رکھنا بڑا آپ کا کمال ہوگا۔ لیٹس سی میری کوئی بات آپ کو گزری ہو اور میں نے کچھ ایسی بات کہہ دیتی ہوں، شاید مجھے پھر ڈر لگتا ہے کہ میں اس لیے نہیں کہتی کہ میں بہت اچھی ہوں، میں اپنے اندر زیادہ غلطیاں نکالتی ہوں، بہت زیادہ غلطیاں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں میرا رب میرے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن اگر میرے ہاتھ سے میرے پاؤں سے ایک ایک چیز گواہی دیتی ہے نا، میری زبان سے کوئی بھی ایسی تکلیف کسی کو اگر میری وجہ سے ہوگی تو شاید جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ تو انسان ہونا کوئی کمال نہیں ہے، انسانیت میں آپ کے اندر ہونا بہت کمال ہے۔ لیٹس یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ۔ پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح۔